والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن والا۔ ٹرانسجینڈرز کے متعلق پاکستان میں جو قانون بنا ہے 2018 میں، ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018، یعنی ماورائے صنف اشخاص حقوق کا تحفظ قانون 2018، یہ قانون بنا تو 2018 میں ہے، لیکن اس پر عوامی سطح پر تفصیلی بحث پچھلے چند ہفتوں سے شروع ہوئی ہے، جب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے اس قانون میں جو ترامیم پچھلے سال تجویز کی تھی نومبر 2021 میں، جب وہ ترامیم سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں زیر بحث آئیں، حقوق انسانی سے متعلق اسٹینڈنگ کمیٹی میں، تو اس کے بعد سے یہ معاملہ عوامی سطح پر اب بحث مباحثے کا موضوع بن گیا ہے، اور اس مباحثے میں معاشرے کا ہر طبقہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے، اور بہت ساری باتیں واضح ہو کر اب سامنے آ چکی ہیں، کئی امور پر ابھی بحث جاری ہے۔ اس سیاق و سباق میں ایک بہت اہم دستاویز کل سامنے آئی ہے، جسے ایک مضمون کی صورت میں لکھا ہے مفتی فداء اللہ صاحب نے، جو رفیق ہیں شعبہ دارالتصنیف دارالعلوم کراچی کے، اور حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے جو اس کے ساتھ اپنی تائید شامل کی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ تصریح بھی کی ہے کہ مفتی فداء اللہ صاحب نے میڈیکل سائنس بھی پڑھی ہوئی ہے، اور اس مضمون میں یہ دونوں پہلو جو ان کی شخصیت کے ہیں اور ان کی صلاحیت کے ہیں وہ واضح طور پر سامنے آتے ہیں، کہ اس میں میڈیکل سائنس کے حوالے بھی آپ کو مسلسل ملتے ہیں، اور فقہ اسلامی کے تراث سے بھی، اسلامی علوم کے جو مختلف ہمارے مآخذ ہیں ان سے بھی استدلال اس مضمون میں موجود ہے۔ اس لیے یہ مضمون بہت اہم ہے، اور اہل علم کو ضرور اس کو پڑھ کر اس پر اپنی رائے دینی چاہیے۔ مجھے اس مضمون میں پیش کیے گئے استدلال سے اور نتائج سے بہت حد تک اتفاق ہے، لیکن چند امور ایسے ہیں جن پر میں نے ضروری سمجھا کہ اپنی ناقص رائے کا اظہار کروں۔ ان امور میں ایک بات تو یہ ہے جو میرے خیال میں بہت بنیادی بات ہے، سب سے اہم بات ہے، کہ اس مضمون کا جو عنوان ہے وہ ہے تغییر جنس، طبی اور شرعی پہلو، تغییر جنس، اور آگے بھی ساری بحث جو اس میں ہوئی ہے وہ بنیادی طور پر جنس کے عنوان کے ساتھ ہو رہی ہے، اور جنس کی تعیین، جنس کی تبدیلی اور اس طرح کی اور تراکیب اس میں استعمال ہوئی ہیں۔ حالانکہ جو اس وقت اس قانون کے سیاق و سباق میں جو بحث جاری ہے اس میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس قانون میں اور اس قانون کے بنانے والوں کا وہ مفروضہ ہے، تو وہ مفروضہ یہاں اس قانون میں مستقل طور پر موجود ہے کہ جنس اور صنف، یعنی انگریزی میں سیکس اور جینڈر میں فرق ہے، اور جنس کا تعلق بائیولوجی سے ہے، جسم سے ہے، اور صنف کا تعلق سوشیولوجی سے ہے۔ وہ اس پہلو سے یہ بات کرتے ہیں کہ بائیولوجیکل سیکس بندے کی جو بھی ہو، جسمانی طور پر وہ مرد ہے یا عورت، لیکن اب یہ جو جینڈر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں کسی مخصوص شخص کا رول کیا ہوگا، کون سے کام ہیں جو مثال کے طور پر معاشرے نے کہا ہے کہ وہ مردوں کے کرنے ہیں، کون سے کام ہیں جو عورتوں کے کرنے کے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ متعین کرنا ہر بندے کا اپنا ذاتی حق ہے، پرائیویٹ رائٹ ہے، کہ وہ کیا رول اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور معاشرے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ لبرلزم کا بنیادی اصول ہے، اور اس پر اصل میں بحث ہونی چاہیے، اور یہ پہلو نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو تین مفروضات میں نے ابھی ذکر کیے ہیں، ایک یہ کہ جنس اور صنف میں فرق ہے، دوسرا یہ کہ جنس کا تعلق جسم سے ہے، صنف کا تعلق انسان کی سوشیولوجی سے ہے، سوسائٹی نے اس کو کیسے کیا رول عطا کیا ہے، اور تیسری بات یہ کہ رول عطا کرنا یہ سوسائٹی کا کام نہیں ہے بلکہ یہ فرد کا فیصلہ ہے، اور یہ فرد کا بالکل پرائیویٹ معاملہ ہے، وہ اپنے ذاتی احساس کی بنیاد پر جو رول بھی اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اسے اس کا یہ حق حاصل ہے، اور اس حق سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ تین مفروضات ہیں جن پر یہ قانون بنایا گیا ہے۔
لیکن مفتی فدا اللہ صاحب کے اس مضمون میں مجھے جو بالکل ابتدا سے مسئلہ نظر آیا، جو جہاں سے انہوں نے شروع کیا صفحہ 5 سے، تو وہاں انہوں نے جینڈر آئیڈینٹی کا اردو ترجمہ کیا ہے جنسی شناخت، اور اسی طرح جینڈر کو جنس کے ساتھ وہ ریلیٹ کر کے اور جینڈر کو جنس کے مفہوم میں سمجھ کر آگے مسلسل استعمال کرتے جاتے ہیں، حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا جینڈر کا مناسب ترجمہ صنف ہو سکتا ہے، اور جنس اصل میں ترجمہ ہے سیکس کا، اور سیکس اور جینڈر میں یہ لوگ فرق کرتے ہیں، اس فرق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے جینڈر آئیڈینٹی کا ترجمہ جنسی شناخت کے بجائے صنفی شناخت کرنا چاہیے۔ اور اس بات کے لیے آپ اس مضمون میں مفتی فدا اللہ صاحب نے جو صفحہ 5 پر امریکی ادارے امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن سے ایک اقتباس بھی پیش کیا ہے، وہ بھی بعینی ہی یہی چیز اس سے معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیں اس میں یہ کہا ہوا ہے نا کہ the term transgender refers to a person whose sex assigned at birth, that is the sex assigned at birth usually based on external genitalia, does not align their gender identity۔ یہاں دو الگ فریزز استعمال کی گئی ہیں، آپ دیکھ لیجئے، سیکس الگ سے، sex assigned at birth، اور آگے لکھا ہوا ہے their gender identity، تو یہ دو الگ چیزیں ہیں، اور اسی وجہ سے جینڈر ڈائسفوریا کو بھی آپ جنس کے بجائے صنف کے ساتھ ریلیٹ کریں کہ وہ جو اس کی جسمانی جنس ہے اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، معاشرہ اس سے کچھ اور ایکسپیکٹ کرتا ہے، لیکن اس نے اپنے لیے کوئی اور رول پسند کیا ہے، یا اس کی ذاتی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو اس کے احساسات ہیں اس کے مطابق اس کا رول کچھ اور ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے اس کو ڈائسفوریا کہا جاتا ہے، اور یہ ایک قسم کا احساس ملامت ان میں ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ اس جینڈر سے ماورا ہو کر، یعنی وہ جینڈر جو سیکس پر بیسڈ ہے اس سے نکل کر یہ کوئی اور جینڈر، کوئی اور صنف اپنانا چاہتے ہیں، اسی لیے تو ان کو ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے۔ یہ بات اگر واضح ہو گئی ہو تو اس کے بعد اگلی بات آسان ہو جاتی ہے کہ مفتی صاحب نے صفحہ 6 پر بھی ذکر کیا ہے، اور آگے پھر صفحہ 7-8 پر بھی یہ بحث جاری رہتی ہے کہ ٹرانسجینڈر اور خنثی اور دیگر جو اصطلاحات ہیں وہ ان کا آپس میں تعلق واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی نسبت آپس میں کیا ہے وہ بتاتے ہیں، تو ان کا جو نتیجہ بحث ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ٹرانسجینڈر عام ہے اور خنثی خاص ہے۔ میرے نزدیک یہ بھی مناسب توجیہ نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم خنثی کو ٹرانسجینڈر کی ایک قسم قرار دیں، اور اسی طرح آگے انہوں نے خواجہ سرا یا مخنث کے الفاظ کے متعلق بھی یہی کہا ہے۔ میرے خیال میں یہ بالکل ہی الگ تصورات ہیں، جو ہمارے تصورات ہیں جو شریعت کی نصوص پر مبنی ہیں اور شریعت کے اصولوں پر مبنی ہیں، ان کا ایک الگ ہی سارا سیٹ اپ ہے اور سارا سیاق و سباق ہے، اور جو ٹرانسجینڈر کا مفہوم ہے وہ بالکل ہی الگ ہے۔ اس لیے خنثی کو، خواجہ سرا کو یا مخنث کو آپ ٹرانسجینڈر کی قسموں میں نہ شمار کریں، بلکہ یہ کہیں کہ ٹرانسجینڈر کا جو تصور مغرب سے آیا ہے اور ان کے مخصوص سیاق و سباق میں اور ان کے مخصوص حالات کی بنا پر اور ان کے مخصوص مفروضات سے جس نے جنم لیا ہے، وہ ایک بالکل ہی الگ تصور ہے، اور جو ہمارا تصور ہے خنثی کا وہ بالکل ہی الگ ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہی بات ہمارے محترم مفتی فدا اللہ صاحب آگے بتاتے بھی ہیں، صفحہ 26 پر وہ ٹرانسیکشول اور اس طرح اور بہت ساری اصطلاحات کا ذکر کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ اصطلاحات عام کی جا رہی ہیں اور یہ افسوسناک امر ہے، بالکل یہ افسوسناک امر ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بالکل ابتدا سے ہی اس پر اپنی رائے واضح کرنی چاہیے، اور یہ بات جو انہوں نے صفحہ 7 پہ کہی ہے کہ ٹرانسجینڈر ایک جامع اصطلاح ہے، یہ بہت ہی خطرناک نتائج کی حامل بات ہے میرے نزدیک۔ مخنث، خواجہ سرا، خنثی، ان سب کو آپ ٹرانسجینڈر کی مختلف قسمیں قرار دے کر کہتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر ایک جامع اصطلاح ہے، اور یہ اس کے الگ الگ یوں کہیں اس کی قسمیں ہیں، اور ٹرانسجینڈر ذرا وسیع ٹرم ہے۔ اس کے بجائے کہنا یہ چاہیے تھا میرے خیال میں، یعنی میں اپنی ناقص رائے کا اظہار کر رہا ہوں، حضرت مفتی صاحب اس پر توجہ کریں کہ ٹرانسجینڈر کو ایک جامع اصطلاح کہنے کے بجائے ایک گمراہ کن اصطلاح کہیے،
یہ جامع اصطلاح نہیں ہے، یہ گمراہ کن اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح سے اجتناب برتنا چاہیے، اور حتی الامکان ہمیں اپنی شریعت کی فقہ کی جو اصطلاحات ہیں انہی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے محترم مفتی صاحب نے صفحہ 9 کے اختتام پر اور پھر صفحہ 10 پر خود بھی یہ بات مانی ہے اور اس کی تصریح بھی کی ہے کہ جنس میں اور صنف میں یہ لوگ فرق کرتے ہیں، حالانکہ شریعت کی روح سے ایسا نہیں ہے۔ یہاں وہ یہ بتاتے ہیں داخلی احساسات کی بنا پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جسمانی اعتبار سے کوئی کامل عورت ہے لیکن داخلی احساسات کی بنا پر وہ خود کو مرد خیال کرتی ہے، یا اس کے برعکس اگر ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ اول الذکر کو سیکس اور ثانی الذکر کو جینڈر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہی وہ بات ہے جس کی طرف میں ابتدا میں توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ اسی بات کو ابتدا میں لائیے اور اسی پر فوکس کیجئے، اور اسی بنا پر ٹرانسجینڈر کی اصطلاح کے بجائے خود اپنی جو ہماری اصطلاحات ہیں انہی کا استعمال کرنا چاہیے اور انہی کی توضیح کرنی چاہیے۔ یہ تو پہلی بات تھی۔ دوسری جو اہم بات اس مضمون کے حوالے سے میں واضح کرنا چاہتا ہوں، جس پر میں اپنی ناقص رائے دینا چاہتا ہوں، وہ تعیین جنس کے حوالے سے ہے، اور یعنی تبدیلی جنس تو خیر اس کے بعد کا سوال ہوگا، لیکن تعیین جنس کی حضرت مفتی صاحب نے جو 2 صورتیں ذکر کی ہیں، ایک صورت تو وہی ہے کہ داخلی تولیدی اعضاء اور خارجی جنسی اعضاء وہ بالکل واضح ہوں، ان میں کوئی ابہام نہ ہو، وہ مکمل طور پر نر یا مکمل طور پر مادہ ہو، تو داخلی احساسات کی بنا پر ہم اس کو صنف تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، شریعت کی روح سے یہ ناجائز ہے۔ دوسری صورت پر جب وہ آتے ہیں تو اس کی وضاحت انہوں نے ان الفاظ میں کی ہے کہ تعیین جنس کے مسئلے کی دوسری صورت یہ ہے کہ داخلی نظام تولید اور ظاہری جنسی اعضاء کے درمیان اشتباہ ہو، تو اس صورت میں جنس کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ فقہائے کرام نے اس کے لیے ظاہر ہے اپنے وقت کے لحاظ سے جو اصول طے کیے تھے اور جو احکام طے کیے تھے، تو وہ بتاتے تھے کہ ظاہری جو علامات ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر علامات دونوں طرح کی پائی جاتی ہیں تو غالب جو علامات ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ یہ تو قبل البلوغ چونکہ معاملہ مشتبہ ہوتا ہے، بلوغت کے بعد تو بہرحال واضح ہو جاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اسے حیض آتا ہے تو حیض تو عورتوں کو آتا ہے، اور اگر اس کے بجائے اس کی داڑھی نکل آئی تو داڑھی تو مردوں کی ہوتی ہے، تو اس بنا پر فقہا قبل البلوغ اور بعد البلوغ کا فرق کرتے ہیں۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے حضرت مفتی فداء اللہ صاحب یہاں یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ میڈیکل سائنس نے کافی ترقی کی ہوئی ہے اور اب ہم کروموسومز کے ذریعے اور دیگر جو مختلف سائنٹیفک ہمارے پاس ایویڈنس آتا ہے، ثبوت نئے اور ٹیسٹس نئے آئے ہیں جن کی بنا پر جو اندرونی تولیدی نظام ہے ان کا تعین کیا جا سکتا ہے، تو اس وجہ سے اب قبل البلوغ بھی ہم ان پر اعتبار کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ فقہائے کرام نے جب ظاہری علامات کا ذکر کیا تھا تو اس کے ساتھ وہ تصریح کرتے ہیں کہ ظاہری علامات کو ہم اس لیے ان کا اعتبار کرتے ہیں کہ شریعت نے احکام مردوں کے لیے دیے ہیں یا عورتوں کے لیے دیے ہیں، کچھ تو دونوں میں مشترک ہیں، کچھ مردوں کے لیے الگ ہیں، عورتوں کے لیے الگ ہیں۔ تو اب اگر جو ایسا وجود ہمارے سامنے ہے جس میں ہمیں اشتباہ آ گیا ہے، تو ہم ان ظاہری علامات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کریں گے کہ ان پر مردوں کے احکام کا اطلاق ہوتا ہے یا عورتوں کے احکام کا اطلاق ہوتا ہے، اور بنیادی طور پر تو اس ہدف تک پہنچنا ہے، یہ تعین کرنا ہے کہ یہ مرد ہیں اصلاً یا اصلاً عورت ہیں۔ تو اسی لیے بعد البلوغ وہ بتاتے ہیں کہ وہ بات واضح ہو جاتی ہے، جیسے میں یہاں امام سرخسی رحمہ اللہ کی مبسوط سے کتاب الخنسہ سے یہ عبارت پڑھنا چاہوں گا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا لَا يَبْقَى الْإِشْكَالُ فِيهِ بعد البلوغ، بعد البلوغ تو اشکال باقی ہی نہیں رہتا، کیونکہ اس میں علامت تو واضح ہو جاتی ہے، فَإِنَّهُ إِذَا جَامَعَ بِذَكَرِهِ أَوْ خَرَجَتْ لَهُ لِحْيَةٌ أَوْ احْتَلَمَ كَمَا يَحْتَلِمُ الرِّجَالُ فَهُوَ رَجُلٌ۔
اسی طرح وہ آگے بتاتے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہوا کہ اسے حیض آتا ہے مثال کے طور پر، تو وہ اس پر ظاہر ہے پھر عورتوں کا اطلاق ہوگا، اور حیضن کما تری النساء. تو اس وجہ سے جو اصل مقصود ہے وہ تو وہی ہے. تو خواہ وہ قبل البلوغ اب اگر ہمیں میڈیکل ٹیسٹس کے ذریعے اور سائنسی معیارات کے ذریعے معلوم ہو جائے تو ظاہر ہم وہی اطلاق اس کا کریں گے. اور اس وجہ سے مجھے مفتی صاحب کی اس رائے سے بالکل اتفاق ہے. لیکن یہاں انہوں نے ایک بات کہی ہے جس پر مجھے تھوڑا سا یوں کہیں کہ مجھے تھوڑی حیرت بھی ہوئی. حیرت تو اس بات پر ہوئی کہ مفتی صاحب نے یہاں امام سیوطی کا تو حوالہ دیا ہے، حالانکہ وہ شافعی فقیہ ہیں. مجھے شافعی فقہائے کرام سے اقتباسات پیش کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن چونکہ مفتی صاحب خود حنفی ہیں اور دارالافتاء سے بھی وابستہ ہیں اور حنفی فقہ کی تقلید بھی کرتے ہیں، تو میرے خیال سے اگر وہ یہاں امام سرخسی کی عبارت سے استدلال کرتے جس کا بھی میں نے حوالہ دیا ہے، تو جو اگلے صفحے پر انہوں نے استدلال کیا ہے اس کو بھی تقویت مل جاتی اور ذرا یوں کہیں بات میں وزن مزید بڑھ جاتا. جس بات پر میں مزید اپنی ناقص رائے کا اظہار کرنا چاہوں گا وہ انہوں نے صفحہ 26 پہ کہی ہے، جو میرے لیے نسبتاً پریشان کن بات ہے. صفحہ 26 میں خنثی مشکل کی بحث اٹھاتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہا ہے اور میرے خیال میں اس پر ان کو ذرا نظر ثانی کی ضرورت ہے. اسلام کا تصور جنس واضح کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ متعلقہ نصوص کی مراجعت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اور احادیث طیبہ میں صراحتاً اس سے متعلق ہدایات موجود نہیں ہیں کہ انسان کی جنس نر اور مادہ میں منحصر ہے یا اس کے علاوہ کوئی تیسری جنس بھی ہے. یہ بات حیران کن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صراحتاً ہدایت موجود نہیں کہ انسان کی جنس نر اور مادہ میں منحصر ہے یا اس کے علاوہ کوئی تیسری جنس بھی ہے. حالانکہ آگے انہوں نے جو تفصیلات بتائی ہیں تو وہ نتیجہ یہی نکالتے ہیں کہ جنس دو ہی ہیں، مرد اور عورت، نر اور مادہ. کوئی تیسری جنس شرعاً ثابت نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ صراحت نہیں ہے. میرے خیال سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ صراحت کئی طریقوں سے کی جاتی ہے. اور وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا کی آیت بھی جب آپ نقل کر رہے ہیں، اور يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یہ آیات بھی نقل کرتے ہیں. اور اسی طرح اور بھی آیات ہیں جیسے أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. تو اور بھی بہت ساری نصوص ہیں، بالخصوص جس طرح احکام کی تقسیم ہمارے ہاں دو قسموں میں پائی جاتی ہے، اور جیسے للذکر مثل حظ الانثیین، یا اس طرح کی اور آیات بھی موجود ہیں، نصوص بھی موجود ہیں. تو اس بنا پر پوری قوت کے ساتھ یہ بات کہنی چاہیے کہ اسلامی شریعت کی روح سے جنس دو ہی ہیں، اور وہ نر اور مادہ ہیں، اور صنف بھی وہی دو ہیں. ہم جنس اور صنف کے درمیان فرق کے بھی نہیں قائل. اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے جو ظاہر بہت کم شاذ و نادر آتا ہے، لیکن جب آ جائے کہ کسی شخص کے بارے میں ہمیں یہ معلوم نہ ہو پا رہا ہو کہ وہ نر کی نوع میں ہم اس کو رکھیں گے یا مادہ کی نوع میں رکھیں گے، تو اس میں پھر ہم غالب علامات کا، یا جیسے آپ نے کہا میڈیکل ٹیسٹس وغیرہ کے ذریعے اب ہم تولیدی اعضاء جو اندرونی نظام ہے اس کا بھی معلوم کر کے پلیس کر سکتے ہیں کہ اس کو یا اس صنف میں اور جنس میں یا اس صنف اور جنس میں پلیس کرنا ہے. تو یہ اصل میں اس طرح کا معاملہ ہے، اور یہ صرف اسلامی شریعت کا معاملہ نہیں، بین الاقوامی قانون میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں. جیسے جنگ کا قانون ہے تو اس میں بنیادی طور پر لوگوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یا وہ کمبیٹنٹس ہیں مقاتل، یا عام شہری ہیں سویلینز. لیکن امریکیوں نے مثال کے طور پر دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ میں بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا اور کہا کہ یہ کمبیٹنٹس نہیں ہیں، کیونکہ جو مقاتل کی حیثیت کے لیے تیسرے جنیوا معاہدے میں شرائط مذکور ہیں وہ یہ پورے ان شرائط پر یہ لوگ پورا نہیں اترتے، تو ان کو تیسرے جنیوا معاہدے کا تحفظ حاصل نہیں ہے، یہ مقاتلین نہیں ہیں.
لیکن چونکہ انہوں نے قتال میں حصہ لیا ہے تو یہ عام شہری بھی نہیں رہے، اور اس وجہ سے ان کو جو چوتھا جنیوا معاہدہ ہے جس میں سویلینز کو پروٹیکشن حاصل ہے، تو وہ تحفظ بھی ان کو حاصل ہے، ان کا اس معاہدے کا اطلاق بھی ان پر نہیں ہوتا. تو اس کے لیے انہوں نے ایک اور منزلہ بین المنزلتین کریٹ کر کے ٹائٹل دیا ان لافل کمبیٹنٹس کا، کہ یہ نہ تو کمبیٹنٹس ہیں نہ ہی سویلینز ہیں، یہ دونوں کے درمیان کی ایک کیٹیگری ہے، اس کو ان لافل کمبیٹنٹس کا انہوں نے نام دیا. لیکن انٹرنیشنل لا کے ماہرین نے کافی تفصیل سے اس پر تنقید کر کے بالآخر امریکہ سے بھی منوا لیا کہ کوئی ایسی صنف نہیں پائی جاتی، بلکہ یا تو آپ نے ماننا ہوگا کہ یہ سویلینز ہیں، خواہ انہوں نے کچھ سویلین سٹیٹس کے خلاف کام کیا ہو تو وہ الگ بات ہے، اس کے الگ نتائج ہوں گے، لیکن پلیس ہم ان کو سویلینز میں کریں گے. یا آپ کو ماننا ہوگا کہ یہ کمبیٹنٹس ہیں تو ان کو کمبیٹنٹس میں پلیس کریں، پھر انہوں نے اس سٹیٹس کے خلاف جو کچھ کیا ہے تو اس کے نتائج پر غور کریں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یہ نہ کمبیٹنٹس ہیں نہ ہی سویلینز ہیں، بلکہ اصول یہی ہے کہ یا کمبیٹنٹس ہوں گے یا سویلینز ہوں گے. اس طرح قانون کی تعبیر و تشریح کی اور بھی مثالیں امام غزالی نے بھی المستصفیٰ میں اور دیگر کتابوں میں بہت خوبصورتی سے ان کی وضاحت کی ہے. ماڈرن جورسپروڈنس میں اگر ہم مثال کے طور پر پیش کریں رونالڈ وارکن اور ایچ ایل اے ہارٹ کی جو بحث چل رہی تھی کور اور پینمبرا پر، کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، ایک تصور ہوتا ہے، ایک اس کا مغز ہوتا ہے، درمیان کا یوں کہیں واضح ترین حصہ ہوتا ہے، اس سے آپ جتنا دور جاتے ہیں تو وہ جو تصور ہے وہ دھندلا ہوتا جاتا ہے، تو اس کو انہوں نے پینمبرا کا نام دیا. مثال کے طور پر قانون نے کہا کہ اس راستے سے وہیکلز نہیں گزریں گے، یہاں سے گاڑیوں کا جانا ممنوع ہے. اب گاڑی وہیکل سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ کہیں اس کی تعریف آپ یہ پیش کریں کہ وہ چیز جو پہیوں سے چلتی ہے، تو پہیوں سے تو ٹھیک ہے، ٹرک چلتا ہے، ہر ایک شخص کہے گا یہاں سے ٹرک کا جانا ممنوع ہے، کار کا جانا ممنوع ہے، جیپ کا جانا ممنوع ہے. لیکن کیا سائیکل بھی اس راستے سے نہیں جا سکتی؟ کیا سائیکل کو ہم وہیکل کہیں گے، اس کو گاڑی کہیں گے؟ چلیں سائیکل سے بھی آگے جائیں، بچے کا جو 3 پہیوں سے چلنے والا ٹرائسیکل ہوتا ہے، کیا وہ بھی اس راستے سے نہیں جائے گا؟ اس سے بھی آگے جائیں، یہ جو ویل چیئر ہوتی ہے وہ بھی تو پہیوں سے چلتی ہے، تو کیا اس پر بھی وہیکل کا اطلاق ہوگا؟ وہ بھی اس راستے سے نہیں جائے گی. اس سے بھی آگے جائیں، یہ جو اسکیٹ شوز ہیں، تو اسکیٹ شوز بھی تو پہیوں سے چلتے ہیں، تو کیا ان کا بھی یہاں ان پر بھی اس کا اطلاق ہوگا اور ادھر سے جانا ممنوع ہوگا؟ تو ایسی صورت میں قانون کے اصول اور قواعد اور جو اس قانون کے مقاصد بھی ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر ان کی روشنی میں پھر جج یا جو جورسٹ ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی چیز اس لسٹ میں آئے گی جو ممنوع ہے، اور کون سی چیز اس لسٹ میں جائے گی جو جن کو اجازت ہے، اور جو ممنوع نہیں ہے ان کی جو لسٹ ہے. تو اسی طرح ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو خنثی ہیں مثال کے طور پر، تو یہ کیا اس کیٹیگری میں فال کریں گے یا اس کیٹیگری میں فال کریں گے. اور پھر جب ایک دفعہ آپ نے ان کو پلیس کیا کہ یہ مردوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو پھر مردوں کے احکام کا ان پر اطلاق ہوگا، اور اگر آپ نے یہ طے کیا کہ عورتوں کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں تو پھر عورتوں کی کیٹیگری کے جتنے بھی احکام ہیں ان کا اطلاق ان پر ہوگا. بہت ہی ریئر کیسز میں، بہت ہی شاذ و نادر کوئی ایسا امکان ہو سکتا ہے جس میں پلیس کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، اور اسی کو فقہا نے خنثی مشکل کہا ہے. اور ایسی صورت میں مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ لا ادری. اب لا ادری کی جو کیفیت آ جاتی ہے، اگر ماڈرن سائنس بھی اس میں ہماری مدد نہیں کر سکتی، کروموسومز کے ذریعے بھی اگر ہم معلوم نہیں کر سکتے، کسی اور طریقے سے بھی ابھی ہم معلوم نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جانا چاہیے؟ اس پر بھی مفتی صاحب نے کافی تفصیل سے بحث کی ہے. مجھے اس بحث سے کوئی خاص اختلاف نہیں ہے، لیکن آخر میں انہوں نے جو نتیجہ نکالا ہے اس پر مجھے اپنی ناقص رائے کا اظہار کرنا ہے. انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے، اور اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا ہے تغییر خلق اللہ کے ساتھ، کہ خلق اللہ کی تغییر چونکہ ناجائز ہے، تو انہوں نے تغییر خلق اللہ پر مفسرین کی آراء نقل کی ہیں، اور جو اس میں مختلف قسم کی تعویلات ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے یا وہ ہے، وہ ساری چیزیں نقل کر کے آخر میں نتیجہ یہ نکالا ہے کہ اگر تغییر ضار ہو، یعنی ضرر رساں ہو،
تو وہ ناجائز ہے، اور اگر نافع ہو، نفع دینے والا ہو، تو پھر وہ جائز ہے۔ اب میرے جیسا آدمی اس میں سوال کر سکتا ہے کہ ضرر اور نفع سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیا اس فرد کے لیے ضرر جس کے متعلق یہ سوال کیا گیا ہے کہ وہ نر ہے یا مادہ، یا معاشرے کے لیے اور اس کے دیگر جو رشتہ دار ہیں مثال کے طور پر اس کے آس پاس جو لوگ پائے جاتے ہیں ان کے لیے ضرر اور نفع؟ اور پھر دوسرا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضرر یعنی یہ مادی مفہوم میں ہوگا یا معنوی مفہوم میں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ کیا اس کے بجائے بہتر یہ نہیں ہے، جیسے امام غزالی رحمہ اللہ نے المستصفیٰ میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی وضاحت کی ہے کہ جب ہم مصلحت کی بات کرتے ہیں تو مصلحت سے مراد ہماری یہ نہیں ہوتی کہ جلب المنفع و دفع المفسدہ، یہ تو انسانی مقاصد ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہماری مراد ہوتی ہے المحافظۃ علی مقصود الشرع، شریعت کے مقصود کی حفاظت۔ تو اس لیے مادی اور معنوی کی بحث بھی اپنی جگہ رہے گی، ضرر اور نفع کس کے لیے یہ سوال بھی اپنی جگہ رہے گا۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کے بجائے یہ سٹینڈرڈ اپنائیں کہ کیا اس تغییر سے شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے کسی نص کی یا اس قواعد عامہ کی، تو پھر یہ ناجائز ہے۔ یا لیکن اگر تغییر ایسی ہے جس سے کسی نص کی بھی مخالفت نہیں آ رہی، تصرفات شرع کی ترکیب جو امام غزالی استعمال کرتے ہیں اس کی بھی مخالفت نہیں آتی، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تغییر جائز ہے۔ اسی طرح فقہاء کرام مختلف چیزوں کا جائزہ لے کر پیش کرتے ہیں۔ اس لیے میرے خیال میں اس بحث میں اس پر تھوڑی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اور اس کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ جب آپ نے تغییر خلق اللہ پر یہ جتنی بحث کی ہے، اس سے بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ یہ استدلال کریں کہ چونکہ صنف کی تبدیلی یا جنس کی تبدیلی کے خلاف ہمارے پاس سب سے قوی دلیل یہی ہے کہ تغییر خلق اللہ ناجائز ہے۔ یہاں آپ نے جس طرح یہ بحث اٹھائی ہے، کیا اس سے لوگوں کو یہ تاثر نہیں ملے گا کہ تغییر خلق اللہ میں بھی کافی گنجائش موجود ہے اور یہ دلیل اتنی قوی نہیں رہی؟ ظاہر ہے جہاں گنجائش ہے وہ گنجائش تو ہم نے ماننی ہے، اس میں انکار نہیں ہے، لیکن جس طرح یہ بحث پیش کی گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ پہلو بھی میرے لیے ویسے بہت ہی انوکھا ہوتا ہے۔ میں جو فقہاء کرام کا ایک ادنا طالب علم ہوں اور فقہ کو میں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے اپنے بہت ہی محترم استاد پروفیسر عمران حسن خان نیازی صاحب کی اتباع میں، تو میرے لیے یہ چیز بہت حیران کن ہو جاتی ہے کہ جب فقہی تجزیے میں اور فقہی مسائل پر بحث کرتے ہوئے مفسرین کرام کی آراء نقل کی جاتی ہیں۔ مفسرین کرام کا احترام، ان کا ادب اپنی جگہ مسلم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور بہت سے مفسرین ایسے بھی ہیں جو فقہا بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود تفسیر کا الگ میدان ہے، فقہ کا الگ میدان ہے۔ اس لیے تغییر خلق اللہ کا مسئلہ ہو تو اس میں بھی یہ دیکھنا چاہیے، اور میرے خیال سے وہ عبارات لانی چاہیے جہاں فقہا نے تفصیل سے بحث کی ہے کہ تغییر کی یہ قسم جائز ہے یا وہ قسم ناجائز ہے۔ تو کیونکہ انہوں نے صرف آیات ہی نہیں، صرف احادیث نہیں، انہوں نے پورے نظام کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ ان اصولوں کی روشنی میں کون سی چیز کہاں پلیس کرنی ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی پہلو میں آخر میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جہاں مفتی فدا اللہ صاحب محترم نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ یرث من حیث یبول کا جو ذکر ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے تو یہ کمزور ہے، بلکہ اس کو بعض لوگوں نے ضعیف بھی کہا ہے۔ تو یہ بات میرے لیے ذرا افسوسناک میں کہوں گا اس لیے ہوئی کہ اگر یہی بات کہ یرث من حیث یبول کی یہ بات اگر اس روایت کے متعلق جو خالص روایت پسند لوگ ہوتے ہیں ان کی جانب سے اس طرح کا اعتراض ہوتا تو مجھے کوئی اس پہ نہ افسوس ہوتا، نہ اس پر مجھے کوئی الجھن پیش آتی۔ لیکن آپ تو ماشاءاللہ مفتی ہیں، وہ بھی حنفی فقہ سے تعلق رکھنے والے، تو آپ تو جانتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ امام محمد نے کتاب الاصل میں بھی ذکر کی ہے، امام سرخسی نے پھر ظاہر مبسوط میں بھی اس پر بنا کیا ہے، استدلال کیا ہے، اور یہ حنفی فقہا کے مستدلات میں سے ہے، اور یہ صرف یعنی بطور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ہی نہیں، بلکہ یہی بات مختلف
الفاظ میں صحابہ کرام سے بالخصوص حضرت علی کرم اللہ وجہ اور بہت سارے تابعین سے بھی روایت ہوئی ہے. تو جس روایت کو فقہائے کرام کے ہاں قبولیت حاصل ہو اس کو اس طرح ایک فٹ نوٹ میں چند مختلف علماء کرام کا ذکر کر کے یہ قرار دینا کہ یہ اس کو بعض علماء نے ضعیف کہا ہے یا موضوع کہا ہے، میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے. اور بھی بہت ساری باتیں، لیکن بات بہت طویل ہو گئی ہے. مجموعی طور پر یہ جو مضمون ہے بہت ہی مفید ہے، اور میرے خیال میں اس پر اگر تفصیلی بحث ہو جائے تو اور بھی مفید چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. اور یہ جو چند گزارشات ہیں، اگر ان میں کوئی بات حق سے ہٹی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے مجھے بھی اور سب کو بچائے، اور اگر یہ باتیں حق پر مبنی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دلوں میں جگہ پیدا کرے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے. ھذا ما عندی والعلم عند اللہ.